میں نے کہا جی میں کوشش کر رہا ہوں لیکن آپ کی مدد کی بھی ضرورت ہے، اور مجھے پکا یقین ہے کہ انہوں نے اسی رات بات کی ہوگی۔ جو خامخواہ بدنام کرنے کی کوشش کر رہے اس شخص کو جس نے اپنے پاور لوگوں کے حوالے کیے پارلیمنٹ کے تھرو، لیکن یہ ناکام کوشش تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جنہوں نے اپنا ایسا موقف لیا، حق والا موقف، پیچھے نہیں ہٹے۔ بہت آپ سمجھ سکتے ہیں کتنے پریشرز آئے ہوں گے۔ میں کل کی بات بتاتا ہوں، یہ منٹس پہ آگے پیچھے آپ کو پتہ ہوتا رہتا ہے۔ ان کی طرف سے صاف حکم تھا کہ جو میں نے کہا ہے یا تو وہ منظور کرا کے آؤ، نہیں تو اٹھ کے آ جاؤ، کوئی ضرورت نہیں ہمیں سی سی آئی کی۔ میں اپنے سیاسی فیصلے چیئرمین صاحب نے کہا خود کر سکتا ہوں، اگر حق پہ فیصلہ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں ناحق کرنے والوں کے ساتھ نہیں رہوں گا۔ اور چیئرمین صاحب نے ان کا جو موقف تھا، میرا صرف یہ کام تھا کہ اس موقف پہ میرے پیچھے پاکستان پیپلز پارٹی تھی، میرے پیچھے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری تھے، میرے پیچھے پیپلز پارٹی کے ورکر تھے، میرے پیچھے سندھ کی عوام تھی پوری، اور اس لیے اور بالکل ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گی۔ اور اس کے سامنے اگر کوئی شرارت بھی کرنا چاہ رہا تھا تو اس کی وہ شرارت کامیاب نہیں ہوئی۔ جس طریقے سے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب چاہ رہے تھے، اور وہ کیا چاہ رہے تھے، جو ان کے لوگ چاہ رہے ہیں ادھر، وہ سی سی آئی نے منظور کیا۔ اس لیے میں ایک بار پھر پرائم منسٹر صاحب کا، باقی 3 وزرائے اعلیٰ کا، سی سی آئی کے ممبرز کا شکر گزار ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی وجہ سے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ میں اب پھر لوگوں کے پاس جاؤں گا۔ چیئرمین صاحب بڑی خدا بخش میں 4 اپریل کو 18 اپریل کو حیدرآباد میں، 25 اپریل کو سکھر میں انہوں نے وہ جلسوں سے خطاب کیا کہ جو ان شہروں نے اس سے پہلے اتنے بڑے جلسے نہیں دیکھے تھے، اور اپنا موقف واضح کیا۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر اعظم پاکستان سے ملے اپنے وفد کے ساتھ، اور انہیں صاف دو ٹوک میں الفاظ میں کہہ دیا کہ یہ منصوبے پاکستان کی مفاد میں نہیں ہے اور ان کو فوراً واپس لینا چاہیے۔ میں ایک بات پھر آپ کو بتا دوں کہ یہ کوئی نہر بن نہیں رہی تھی، ابھی کاغذوں میں تھی، لیکن ان کاغذوں کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا ہے۔ اور چیئرمین صاحب نے تو یہ فیصلہ وزیر اعظم سے پچھلے تھرسڈے کو، جمعرات کے دن لے لیا تھا، اعلامیہ بھی جاری ہوا وزیر اعظم کے دفتر سے۔ اس کے باوجود کچھ ناسمجھ لوگوں نے کہا کہ جی یہ تو ایسے ہی بتانے والی بات ہے، ہمیں رائٹنگ میں دو۔ انہیں بتایا گیا، کچھ لوگوں نے کہا وزیر اعظم نے دستخط کیے۔ میں نے کہا بھائی کون سے کنال بنانے کے منصوبے پہ وزیر اعظم دستخط کرتا ہے؟ یہ وہی لوگ ہیں جو آصف علی زرداری صاحب کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ ان کی سگنیچر ہے۔ ارے بھائی عقل کے اندھو، کوئی صدر، کوئی وزیر اعظم دستخط نہیں کرتا، سارے فورم ہوتے ہیں، ایکنک کا فورم ہوتا ہے، سی سی آئی کا فورم ہوتا ہے، اور حکومت سندھ سی سی آئی میں گئی، اور اس کے اندر جیسے میں نے کہا فیصلہ تو چیئرمین صاحب نے 24 تاریخ کو کروا لیا تھا اسلام آباد میں، صرف اس کو فارمیلٹی رہتی تھی۔ اس وقت کہا گیا کہ جی 2 مئی کو میٹنگ ہوگی، پھر چیئرمین صاحب نے، صدر آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ بھائی جب فیصلہ ہو گیا ہے تو اس میٹنگ کو جلدی کر لو۔ میں وفاقی حکومت کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ارجنٹ سی سی آئی کی میٹنگ بلائی، کل صبح اعلان کیا کہ شام کو میٹنگ ہے۔ میں شکر گزار ہوں وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کا کہ انہوں نے حق کا فیصلہ کیا۔ میں سارے چیف منسٹرز کا
اور سی سی آئی کے ممبران کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے سندھ کے موقف کی تائید کی. اور کل سی سی آئی نے آپ نے دیکھا ہوگا میٹنگ ہوئی, وہی بات جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے 24 تاریخ کو وزیر اعظم سے منوائی تھی, یعنی جب تک باہمی رضامندی نہیں ہو جاتی کوئی نیا کنال نہیں بنے گا. اور وفاقی حکومت جب تک صوبوں کے درمیان ہم آہنگی نہ ہو کسی کنال کے بارے میں کوئی کام نہیں کریں گے. اور اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ ہمیں پانی کا مسئلہ حل کرنا ہے, ہمیں اپنی ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی بڑھانی ہے. اس سلسلے میں کمیٹی بنائی, انہوں نے یہ منوایا سب سے کہ 1991 کا اکارڈ جس کے لیے سندھ حکومت ہمیشہ کوشاں ہے کہ اس پہ منوان عمل کیا جائے گا. اور آخر میں اس دن انہوں نے کہا کہ اس جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے یہ پالیسی وفاقی حکومت کی بن جائے اور سی سی آئی اس پہ فیصلہ کرے. کل وہ فیصلہ ہوا, اور اگر آپ اس کا فیصلہ دیکھیں گے اس فیصلے میں کہا گیا ہے کہ سی سی آئی اپروو کرتی ہے کہ کوئی نیا کنال صوبوں کی باہمی رضامندی کے بغیر نہیں ہوگا. پہلے تو وفاقی حکومت نے صرف کہا تھا, اب اس سی سی آئی میں چاروں صوبوں کے وزراء اعلیٰ ہوتے ہیں, کنسنسس سے یونینیمسلی سب نے یہ فیصلہ کیا کہ صوبوں کی ہم آہنگی کے بغیر کوئی کنال نہیں بنے گا. کنوکشن کے ساتھ صوبہ سندھ کا جو مطالبہ تھا, صوبہ سندھ کی عوام کا جو مطالبہ تھا, ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ انہوں نے سی سی آئی کی میٹنگ میں رکھا. انہوں نے بتا دیا کہ جی پچھلے 27 یا 30 برسوں کا کیا ریکارڈ ہے پانی کا. انہوں نے بتا دیا کہ فلو کیا ہے پانی کا, جس فلڈ کے پانی پر انحصار کیا جا رہا ہے اور جس پر دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ فلڈ ہمارے پاس کتنی مرتبہ آئے, بمشکل 2 یا 3 مرتبہ آئے, اور میجورٹی آف دا ٹائمز ہمارے پاس ڈراؤٹ کی صورتحال رہی. کبھی بہت سیویئر ڈراؤٹ ہوتا ہے, کبھی اس سے کم سیویئر ہوتا ہے, لیکن ہمارے پاس پانی کی قلت, شدید قلت کا سامنا ہے ہمیں, بالخصوص لوور ریپیرینس. اور یہ تو انٹرنیشنلی اسٹیبلشڈ ایک پریکٹس ہے, ایک حقیقت ہے کہ لوور ریپیرینس کا رائٹ ہر حال میں پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے. تو یہاں پر کوئی جھگڑا کسی صوبے کا صوبے سے نہیں ہے, یہ مسئلہ لوور ریپیرین اور اپر ریپیرین کے درمیان ہے. تو یہ اس ایشو کو کل ریزالو کر دیا گیا ایمیکبلی. میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت اچھے ماحول میں مسئلے کو حل کیا گیا, اور مسئلہ اتنا بڑھتا بھی نہیں اگر پہلے ہی سی سی آئی کی میٹنگ ہو جاتی اور اس کو سمری کو ہی اگر ہم لے آتے. چلے جون میں نہ لائے, جولائی میں نہ لائے. ہم نے پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جو ہے وہ احتجاج کو جمہوری حق سمجھ کر اسے ایکسرسائز کیا ہے. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے احتجاج کی پالیٹکس کی, اور خاص طور پر اگر آپ کسی ایسے پروجیکٹ کی بات کریں جو کی, اور خود اس موومنٹ کو لیڈ کیا جب کمو شہید کے مقام جو حکومت ہے یا صوبے میں بسنے والی عوام ہے اگر وہ مخالفت کرے تو وہ منصوبہ وفاق کے حق میں نہیں ہو سکتا. اور یہ سوچ ہماری آج سے نہیں ہے, بلکہ ہمارے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو جنہوں نے پاکستانی عوام کو زبان دی, ان کے جمہوری یہ عوام بھی بتاتے ہیں کہ ان کے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. دریائے سندھ پر نئی نہریں بنانے کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب ایک عرصے سے جدوجہد کر رہے ہیں, آواز اٹھا رہے ہیں. وہ کہ ہم حکومت کا حصہ ہیں, حکومت کے عہدہ ہیں, ہم وفاقی کابینہ کا حصہ نہیں ہیں, لیکن ہم نے اس حکومت کو سہارا دیا, سپورٹ کیا تاکہ ہم پاکستان کے مسائل کو, عوام کے مسائل کو حل کر سکیں. اور ایک مثبت سوچ کے ساتھ ہم پارلیمان میں بیٹھے ہیں. لہٰذا ہمیں یہ امید رہتی ہے کہ اگر ایز این ایلائی پاکستان پیپلز پارٹی یا پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب حکومت کی توجہ کسی اہم ایشو کی طرف لانا چاہیں تو حکومت اسے سیریس ہے.
آپ کو پتا ہے کہ انٹرم حکومت کے وقت ایک ایسا فیصلہ سامنے آیا جس پر ہمیں بہت تشویش تھی، لیکن چونکہ اس وقت ایک انٹرم سیٹ اپ تھا، کیئر ٹیکر سیٹ اپ تھا، تو ہم سسٹم کا حصہ نہیں تھے، ہمارے پاس وہ اختیارات نہیں تھے جس کے ذریعے ہم اپنے جس ایشو پر ہمیں بہت اعتراض تھا اس پر ہم کوئی کارروائی ڈال سکتے۔ لیکن جیسے ہی الیکشن ہوا، پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ صوبے میں ایک بار پھر اپنی حکومت بنائی۔ صوبہ سندھ کے چیف منسٹر نے فوری طور پر جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، انٹرم گورنمنٹ ہے، اس میں کیے جانے والے فیصلوں کو چیلنج کیا، جس میں بہت ہی اہم اور میں کہوں گی غلط بنتے جو فیصلے عرصہ کی طرف سے پانی کی اویلیبلٹی کے سرٹیفکیٹ کا جاری کرنا تھا 17 جنوری 2024 کو، اور اس کے بعد اسی سرٹیفکیٹ کو انڈورس کیا گیا ایکنک کی میٹنگ میں 7 فروری، جو کہ عین الیکشن سے پہلے کا معاملہ تھا۔ تو ان چیزوں کو چیلنج کیا گیا، سی سی آئی کی میٹنگ ہم بلانے کی کوشش کرتے رہے، کاوش کرتے رہے، یاد دلاتے رہے حکومت کو۔